آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے اندر یہ واحد شخص ہے جس نے ہمارا پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. ان کتنے میڈل آج تک آپ جیت چکے ہیں؟ الحمدللہ پروفیشنل باکسنگ میں WBC مڈل ایسٹ جیتا ہوں ٹائٹل, WBA ایشیا ٹائٹل میں نے جیتا ہے اور پاکستان کا فرسٹ ایور ورلڈ یوتھ چیمپئن. اس میں ایک چیز مس ہو جائے تو آپ اپنی جان سے بھی جا سکتے ہو, لائف ٹائم پیرالائز ہو سکتے ہو, اور یہ ڈینجر سپورٹس, ورلڈ کی ڈینجر سپورٹس ہوتی ہے. ہوتا ہے نا گھبراہٹ ہوتی ہے یار پتہ نہیں میں واپس آؤں یا نہ. ایز اے مسلم سب کو یہی بلیو ہے سب نے مرنا تو ہے, مگر ڈیفینیٹلی فیملی ڈرتی ہے, پریشان ہوتے ہیں, اور تو بہت ساری انجریز میری ہوئی ہیں ڈیفینیٹلی. فیس کی انجری, آئی ساکٹ ہو گیا. اب ٹائم ہاف سیکنڈ میں یا 1 سیکنڈ میں پنچ کروں جو بغیر تو میں ایک بندے کو اچھا خاصا ڈیمیج کر سکتا ہوں, مگر باکسنگ کے اندر ڈسپلن ہے. آپ نے ابھی ہاتھ ہلانا نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, یہ نہ ہو کہ آپ مجھے ہی لگا دیں. وہ 1 سیکنڈ میں آپ کے لیے بول رہا تھا. میں نے کہا السلام علیکم, میں ہوں تبسم ریاض رانجھا. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت لوگوں نے ہمارے پاکستان کا نام روشن کیا, مگر باکسنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ واحد شخص ہے جس نے ہمارا پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. لیکن جی اس وقت میرے ساتھ عثمان وزیر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عثمان صاحب, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کتنے میڈل آج تک آپ جیت چکے ہیں؟ الحمدللہ پروفیشنل باکسنگ میں WBC مڈل ایسٹ جیتا ہوں ٹائٹل, WBA ایشیا ٹائٹل میں نے جیتا ہے اور پاکستان کا فرسٹ ایور ورلڈ یوتھ چیمپئن. اور مجھے یہ بتائیں آخری بار آپ نے کون سا ٹائٹل جیتا تھا اور کون سے ملک میں جیتا تھا؟ بالکل, میں نے یہ ورلڈ ٹائٹل جیتا تھا اور اپنا ورلڈ ٹائٹل ڈیفینس کیا تھا دبئی میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی طرح کے باکسنگ والے لوگ موجود ہیں وہ زیادہ تر کن ممالک کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر امریکنز ہیں, باکسنگ یورپین سپورٹس ہے, اور امریکہ میں بہت زیادہ باکسنگ ہے, میکسیکو ہے, آپ کا انگلینڈ ہے, UK ہے. تو اس کنٹری میں باکسنگ لائک جیسے ہمارے ملک میں کرکٹ ہے اس طرح وہاں پہ باکسنگ ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ویسے شوق تھا اس چیز کا یا کوئی مجبوریاں کھینچ لائیں؟ باکسنگ کا آپ کو کیوں شوق تھا؟ دیکھیں باکسنگ میں لائک کبھی مجبوری نہیں آتی, لوگ چھوڑ دیتے ہیں مجبوریوں کی وجہ سے, کیونکہ یہ وہ سپورٹس نہیں ہے گیا اگر آپ کی ایک بال مس ہو جائے تو آپ کو کوئی بات نہیں اگلی بال کروا لو, یا سنوکر نہیں ہے کہ آپ کا بال مس ہو جائے تو آپ کو نہیں کوئی بات نہیں اگلی شاٹ کھیلو. اس میں اگر ایک چیز مس ہو جائے تو آپ اپنی جان سے بھی جا سکتے ہو, آپ لائف ٹائم پیرالائز ہو سکتے ہو, اور یہ ڈینجر سپورٹس, ورلڈ کی ڈینجر سپورٹس ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے ٹھیک ہے کیا آپ جم شم لگاتے ہیں, یہ جو باکسنگ آپ کرتے ہیں اس کے لیے ویسے عموماً پریکٹس کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہمارا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے, ہمارا مارننگ ہوتا ہے, ایوننگ ہوتا ہے, ہمارا 3 منتھس کا کیمپ ہوتا ہے. اس کے اندر پھر ہمارے جو کوچز ہیں وہ پورا پلان کرتے ہیں اس کو, اور پھر رننگ بھی ہوتی ہے, اس کے اندر بیک ورک بھی ہے, اسٹرینتھ کنڈیشن بھی ہے, تو ٹوٹل ملا کے اسٹیمیٹلی ایک کام ہوتا ہے. تو اس کے اندر اگر باکسنگ کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ واحد گیم ہے جب آپ اندر جا کے لڑنے کے لیے اترتے ہیں تو اس ٹائم میرا خیال ہے کہ اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہ جانے میں واپس آؤں یا نہ آؤں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کی کہ کوئی ایسی چیز لگ جاتا ہے جان سے چلی تو کبھی بندے کو ایک ہوتا ہے نا گھبراہٹ ہوتی ہے یار پتہ نہیں میں واپس آؤں یا نہ آؤں. یہ جو آپ کی فیملی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یار بس کر دو, اس کے اندر تو جان کا خطرہ ہے. ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں ایز اے مسلم سب کو یہی بلیو ہے سب نے مرنا تو ہے, تو اور وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لکھا ہوا ہے آپ کے لیے وہ ہے, مگر ڈیفینیٹلی فیملی ڈرتی ہے, پریشان ہوتے ہیں, اور ایک لائک ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, فیملی نہیں کہ یار خطرناک سپورٹس ہے, پنچ لگے گا, کوئی آئی ساکٹ نہ ہو, آنکھ ضائع نہ ہو, آپ کوئی چن نہ ٹوٹ جائے, اب سپورٹس ایسی ہے. مگر ایز اے مسلم میں ہمیشہ بس محنت کر کے جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا ہے, تو میں تو پورا اپنا ایفرٹ کرتا ہوں. مگر ڈیفینیٹلی میری فیملی فائٹ نہیں دیکھتی, جب میری فائٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جب جیت جاتا ہوں پھر الحمدللہ. تو آپ کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا باکسنگ کرتے ہوئے؟ دیکھیں مجھے 9 سال ہو گئے. 9 سال ہو گئے. اور ان 9 سالوں میں آپ کو ویسے کسی جگہ کوئی باڈی میں پرابلم آیا ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ لائک باکسنگ کے اندر ٹریننگ میں انجریز ہے. میں نے کہا لائک جیسے آپ پریکٹس کرتے ہو کسی سپورٹس کی, ہمارے پریکٹس میں بھی ہم ایک دوسرے کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں, ہماری ٹریننگ ایسی ہے ایک دوسرے, تو اس میں ٹریننگ میں بھی آپ انجری ہوتی ہے, فائٹ میں بھی انجری ہوتی ہے, تو بہت ساری انجریز میری ہوئی ہیں ڈیفینیٹلی. ایسے فیس کی انجری, آئی ساکٹ ہو گیا آپ کا, لائک بہت زیادہ پنچ لگتے ہیں, آپ کے سر میں درد ہوتا ہے, اور بہت سارے ہیں آپ لائک باڈی شاٹس لگتے ہیں آپ کے اس میں پیٹ میں, اس میں پھر آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے, تو بہت ساری چیزیں. تو آپ کو ابھی تک آپ کو 9 سالوں میں آپ نے اتنی زیادہ فائٹ کی, اب آنے والے دنوں میں آپ کا کیا پلان ہے, کہاں جائیں گے اور کوئی نئی فائٹ آنے والی ہے؟ دیکھیں الحمدللہ میں 13 فائٹ لڑا ہوں انٹرنیشنل, 13-0 میں انڈیفیٹڈ ہوا ابھی تک, اور ایسا ہی ہے کہ جتنا ہو سکے میں لڑوں پاکستان کے لیے, ہمیشہ فلیگ پاکستان کا ہائی ہو, اور انشاءاللہ آگے میرے یہی ٹائٹلز ہیں جو باقی WBC سلور ہے, IBF انٹرنیشنل ہے, یا جتنے بھی ورلڈ کے اندر ٹائٹلز ہیں, کوشش ہے کہ پاکستان کے لیے جیتوں اور اس طرح ہسٹری بناتے رہوں. اور آپ اپنی باکسنگ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے نوجوان نسل کو سکھا بھی رہے ہیں؟
ایسے ہی ہے کیونکہ میرے ساتھ ٹیم ہے. آپ کا تعلق ویسے وزیرستان سے؟ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. بلتستان تو وہاں کے جو آپ کے مثال طور پہ رشتہ دار ہیں، جو قریبی علاقے کے لوگ ہیں، ان کے وہ بچے بھیجتے ہوں گے کہ جی انہیں سکھائیں، تو انہیں آپ سکھا رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے. گلگت کے اندر پراپر ٹیم بنی ہے, وہاں پہ بہت سارے فائٹرز تیار ہو رہے ہیں. میری اپنی ٹیم وزیر, اس کے اندر بہت سارے باکسرز ہیں. تو جو ہمارے بعد جو جنریشن آئے گی اس کے لیے بھی ہم نے پلاننگ کی ہے. آپ انہیں سکھا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے بھی بہتر آئیں گے؟ مجھ سے بہتر ہیں. ابھی بھی میں کہتا ہوں پاکستان میں اچھے باکسرز ہیں, ان کو اپرچونٹی نہیں ملی. باقی جو نیو ہمارا سلوٹ آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ جب بھی آپ پتہ ہے جب نیا سلوٹ آتا ہے تو وہ پرانے کو بیٹ کرتا ہے. ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ آئیں گلگت بلتستان. اور آپ کے ویسے یہ جو مقابلے ہیں یہ ہر سال ہوتے ہیں یا ہر 2 سال بعد ہوتے ہیں؟ سر یہ ہر 3 منتھس بعد ایک فائٹ ہوتی ہے. تو اب اگلے 3 منتھ بعد آپ کا کدھر ہے؟ دیکھو میری نیکسٹ فائٹ ہے اور میرا مصر ایجپٹ سے میری فائٹ ہے اور دبئی میں ہوگی. تو اس ریڈی ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم پیدا ہی ریڈی ہوئے ہیں لڑائی فائٹ کے لیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب کبھی آپ کسی ایسے شخص کا نام بتائیں جس سے آپ کو ڈر لگے کہ یار اس سے تو شاید میں میرے سے ہاروں نہ میں کہیں. دیکھیے ڈرتا تو بندہ کسی سے نہیں ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے بعد میں اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہوں اپنے پیرنٹس سے اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے جس طرح آپ کی الحمدللہ ماشاءاللہ باڈی ہے, تو اکثر ہماری طرف یہ ہوتا ہے کہ جس کی اس طرح باڈی ہے اسے کہا یہ جاتا ہے کہ جب کبھی محلے میں لڑائی ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں صبر کر, میں بتاتا ہوں, میں اپنا بھائی لے کے آتا ہوں. تو شروع میں جب آپ نے یہ شروع کی تو اس طرح آپ کی طرف بھی آتے تھے کہ جی آ جا فلاں جگہ لڑائی ہے؟ دیکھیں باکسنگ سکھاتے ہی ڈسپلن ہے. میں اس ٹائم ہاف سیکنڈ میں یا 1 سیکنڈ میں پنچ کروں جو بغیر تو میں ایک بندے کو اچھا خاصا ڈیمیج کر سکتا ہوں. مگر باکسنگ کے اندر ڈسپلن ہے کہ الحمدللہ میں نے آج تک جو میرے اسکلز ہیں میں نے رنگ کے علاوہ یوز نہیں کیا. آپ نے ابھی ہاتھ ہلانا نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, یہ نہ ہو کہ آپ مجھے ہی لگا دیں. وہ 1 سیکنڈ میں آپ کے لیے بول رہا تھا, میں نے کہا 1 سیکنڈ میں بندہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. تو وہ کبھی الحمدللہ وہ یہ نہیں کہ ہماری کوشش سکھاتے یہی ہے کہ ہم جو آپ کو چیز سکھا رہے ہیں آپ نے اس کو باہر اپلائی نہیں کرنا, ایک نارمل بندے کے ساتھ نہیں لڑنا. اور ڈیفینیٹلی اگر ہم ان سے لڑیں تو ہمارے پاس زیادہ اسکل ہم ان کو اچھے سے. اچھا اسے کیا کہتے ہیں کہ جب آپ لڑنے کے لیے اترتے ہیں تو آپ کو جو کٹس ملتی ہیں آپ فیس کے اوپر لگاتے ہیں آگے پیچھے, ان کے کیا کیا نام ہے اور وہ کہاں کہاں لگتی ہیں؟ دیکھیں باکسنگ پروفیشنل باکسنگ میں تو کٹ نہیں ہوتی ہے, اپنا ہیڈ گارڈ پہنتے ہیں, کچھ طرح ماؤتھ پیس ہوتا ہے تاکہ آپ کے اندر دانت بچے رہیں. آپ نے دانتوں کے اوپر لگا, اس کے اوپر دانت کے اوپر اگر پنچ مارا جائے تو دانتوں کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا ہے, دانت بھی ٹوٹتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے, مگر کٹ نہیں آتا اتنے آسانی سے. جب کٹس آتے ہیں نا اندر پنچ لگے وہ نہیں آتا. باقی یہ کہ اگر زیادہ ٹائمنگ کا پنچ لگے تو ڈیفینیٹ دانت ٹوٹ جاتا ہے. اور ریسلنگ جو ہوتی ہے ریسلنگ کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی اس سے تو گرائیں گے 1 2 3 کریں گے. باکسنگ کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے, کیسے پتہ لگتا ہے کہ سامنے والا ہار گیا؟ ناک آؤٹ ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے, آپ دیکھیں آپ نے اکثر دیکھو گا جو ہی پنچ لگتا ہے تو اس کی باڈی لائک شیورنگ کر رہی ہوتی ہے. اس ٹائم پھر ریفری دیکھتا ہے کہ اگر وہ سروائیو نہیں کر پا رہا ہے وہ اسٹاپ کرے گا. یا سم ٹائمز آپ دیکھو گا ایک پنچ لگتا ہے بندہ خود بے ہوش ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں بلیک آؤٹ ہونا, تو وہ گیم ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ. گڈ ہو گیا. جو آپ کی طرح کی ہمارے پاکستان کی یوتھ ہے جو آپ کی طرح بننا چاہتی ہے, کیونکہ ہمارے ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, صرف مواقع نہیں دیے جاتے. یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی فیلڈ میں, ہماری اینکرنگ کی فیلڈ ہے, آپ کے باکسنگ کی فیلڈ ہے, کوئی بھی فیلڈ ہے, اس کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو ہم سے 1000 گنا اچھا وہ پرفارم کر سکتے ہیں مگر مواقع نہیں ملتے. انہیں آپ کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے ملک سے لائک ہمارے جو گورنمنٹ ہے یہاں پاکستان کی بلتستان سے میں ریکویسٹ کروں گا, میں اپنا ورلڈ یوتھ ٹائٹل کے ایکسپینس پورا نہیں کر سکا جس کی وجہ سے میرا ورلڈ ٹائٹل چلا گیا. آلریڈی آپ کے پاس ایک ورلڈ یوتھ ٹائٹل ہے, آپ اس کے اوپر اسپینڈ نہیں کر رہے اور وہ بغیر کھیلے ہار رہے ہیں, آپ اسٹپ ہو گیا. میں ہارا ہوں تو ڈیفینیٹلی پاکستان ہارا ہے. اور جو ایک ایسی گیم ہے جس کے اوپر اربوں روپے لگا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو رزلٹ نہیں ملتا. تو آپ سب سے پہلے تو ان کو ایکول ٹریٹ کریں سب آپ کے. کیونکہ ہمارے ملک کے اندر تو صرف سمجھ لیں کہ کرکٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کی پرفارمنس دیکھی جائے تو زیرو ہے. دیکھیں ایسا ہی ہے, اور آپ کو دونوں کو سب کو ایتھلیٹس کو ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے. اور باقی جو نوجوان ہیں ان کے لیے ہمیشہ میرا یہی میسیج ہے کہ جو آپ کا دل کہتا ہے, جس میں آپ کو لگتا ہے آپ اپنا سب سے بیسٹ کر سکتے ہو وہیں کرو, کیونکہ آپ اسی میں ٹاپ میں جاؤ گے. آپ اپنے دل سے کام کرو گے تو دل سے جو بھی کام کرتے ہو آپ اس میں ٹاپ اچیو کر سکتے ہو, ٹاپ پہ جائیں گے. اس کے لیے کوئی اسپیشل فوڈ ہوتی ہے جو آپ کھاتے ہیں یا عام نارمل کھانا کھاتے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جب آپ پروفیشنل ہوتے ہو تو آپ پھر ڈائٹ فالو کرتے ہو. ڈائٹ کیا کھاتے ہیں ویسے؟ ایک جو ہماری یوتھ ہے اسے کیا مشورہ دیں گے اگر کوئی, ایک تو باکسنگ کا شوق ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے ویسے لوگ باڈی بنانا چاہتے ہیں, وہ کیا خوراک کھائیں؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی اگر باڈی بلڈر بننا چاہتا ہے تو اس کی اپنی ایک الگ سیپریٹ ڈائٹ ہے, زیادہ پروٹین یوز کرو گے, بہت ساری اور چیزیں ہیں. اگر نہیں ایک ہم فائٹرز ہیں تو ہم بوائل چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا ویٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے, ہم ویٹ کیٹیگری میں فائٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک ہماری سیپریٹ ڈائٹ ہے, بوائل چیزیں ہم زیادہ کھاتے ہیں. اور جو پھر اگر ایک باڈی بلڈر ہے تو وہ زیادہ اس کو کاربس چاہیے, زیادہ پروٹین چاہیے, تو وہ پھر ڈفرینٹ. اور آپ تقریباً کتنے ممالک میں گئے ہیں؟
मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 13 कंट्रीज़ में मैं गया हूँ. 13 कंट्रीज में गए, और एक दो के नाम बताएं जिनसे आप हारें. अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं बॉक्सिंग अपने प्रोफेशन फाइट नहीं आ रहा हूँ. हारे ही नहीं. 13-0 अनडिफीटेड हूँ. 13-0. माशाल्लाह माशाल्लाह. आप उस्मान साहब हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, आप पाकिस्तान का गरूर हैं. हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह. ले जी, ये उस्मान साहब थे और इन्होंने एक बड़ी ही प्यारी बात की. इन्होंने कहा कि जो भी मैं आज बनाऊं अपनी मर्ज़ी से बनाऊं, ख़ुद बनाऊं, अपने खर्चे पे बनाऊं. हुकूमत ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया, जबकि अगर हुकूमत सपोर्ट करती तो शायद, जो मेरा ख्याल आखिरी बार आप बता रहे थे कि आप हम लोग नहीं जमा करा सके. ये लोग नहीं जमा करा पाए, जिस वजह से ये हार गए. ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, हमारे पाकिस्तान का गरूर है. हमारा एक कंसेप्ट बना हुआ है कि हम लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, हर बंदा क्रिकेट को पसंद करता है, मगर ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ये जो भी गेम खेलते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए. और स्पेशल मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूंगा और हर बड़े शख्स से अपील करूंगा कि उस्मान जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों हमारे इस मुल्क में लोग मौजूद हैं, नौजवान नस्ल मौजूद है जो आगे बढ़ना चाहती है, सिर्फ उनके पास वसाइल नहीं है कि वो आगे बढ़ पाएँ. तो इसलिए इन्हें सपोर्ट किया जाए ताकि ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करे. तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में. तब तक के लिए अपना मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.